اچھا ہونا ضروری ہے۔ اچھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خوبصورت ہو، حرکت ہو، پیسے والے ہو، یہ اچھا ہونا۔ پیسہ ہونا، خوبصورت لباس پہننا، کچھ بولنا آ جاتا ہو، یہ کافی نہیں ہے۔ سب سے اہم چیز، اللہ کی قسم میں کسی کو بھی سامنے رکھ کر کے نہیں کہہ رہا، ایک عام بات جس کو اہل علم نے کتابوں میں لکھا ہے، اس چیزوں کو اور جو حقائق ہیں، حقیقت ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ ذمہ داران، ناظم، صدر، وہ تعلم کے ماہر لوگ جو تعلیم کو جانے، تعلیم کی اہمیت کو سمجھے، جب وہ ذمہ دار بنے تو اس لیے بنے کہ وہ تعلیم کو فروغ دے۔ کون سی تعلیم، کس کے لیے، کس وقت زیادہ مناسب ہے، اس کے پاس اس کا علم ہو۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، چاہے پیسے والے کیوں نہ ہو، چاہے وہ زبان والے کیوں نہ ہو، اگر آپ تعلیم و تعلم کے ماہر نہیں ہیں تو آپ کو جو لوگ ذمہ دار کی حیثیت سے چنتے ہیں وہ لوگ صحیح نہیں ہیں، تعلیم کے بہی خواہ نہیں ہیں، وہ تعلیم کی اہمیت اور فضیلت کو نہیں سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ آپ جیسے لوگوں کو جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو چنتے ہیں۔ دوسری بات، جب کسی کو چنا جاتا ہے اور وہ قبول کر لیتا ہے، وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے، وہ فوراً اسے کہنا چاہیے کہ نہیں، میں اس میدان کا کھلاڑی نہیں ہوں، مجھے تعلیم میں بہت زیادہ مہارت نہیں ہے، تعلیم کے سلسلے میں مجھے بہت زیادہ جانکاری نہیں ہے، اس لیے میں ان عہدوں کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ جو کلیدی عہدے ہیں مدارس کے، اسکول کے، ان کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک پوائنٹ، جو تعلیم کے نشے و فراز سے واقف ہو اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم کی اہمیت کو سمجھے۔ پہلی چیز، ذمہ داران اور پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جوش ہو، جذبہ ہو کہ نہیں، میں نے جس خاص مقصد کے تحت تعلیم کے لیے میں نے ادارہ قائم کیا ہے، یا گاؤں کے لوگ، سماج کے لوگوں نے جس خاص مقصد کے لیے تعلیمی مرکز اور ادارہ بنایا ہے، اس کو میں اپنے خون سے، اپنے پسینے سے، ایک ایک چیز سے، مال سے، دولت سے میں اس کو آباد رکھوں گا، اس کو شاداب رکھوں گا۔ اس کے لیے محنت کرے، اس کے لیے دن رات کو برابر کر دے۔ ایک طالب علم جتنی محنت کرتا ہے، غور سے سنیے گا، ایک طالب علم جتنی محنت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ محنت ایک ذمہ دار کو کرنا پڑے گا۔ اور کون سا ذمہ دار؟ جو پڑھا لکھا ذمہ دار ہے اس کو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ تعلیم کے اندر بہتری چاہتے ہیں، آپ مدارس کے اندر اگر آپ اچھی تعلیم چاہتے ہیں، تو یہ ذمہ داران کو پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر، اس کے خون کے اندر گرمی ہونی چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ میں کم سوؤں گا، کم کھاؤں گا، کم اپنے بچوں کا خیال کروں گا، لیکن میں سب سے زیادہ ان بچوں کا جو 200، 400، 500، 1000 کی تعداد میں ہمارے ادارے میں ہیں، میں ان بچوں کا خیال کروں گا۔ ایک چیز اور کہ ہم لوگ ادارے کے ناظم، صدر یا کمیٹی کسی کو بنا دیتے ہیں اور ویسے بناتے ہیں، فری فنڈ، بیچارہ ویسے محنت کرتا ہے، اس کو سیلری یا تنخواہ نہیں دی جاتی۔ اس لیے بھی ہمارے جو نظما ہیں، ہمارے جو صدراء ہیں، صدر حضرات ہیں، ناظم حضرات ہیں، سیکریٹری ہیں، جو فری میں کام کرتے ہیں، اس لیے بھی ہمارے اداروں میں، ہمارے مدارس میں اچھی تعلیم نہیں ہوتی۔ فری سے کام چلنے والا نہیں، اس کا بھی پیٹ ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کا بھی کام ہے، اس کی بھی تجارت ہے۔ ایسے
آدمی کو متعین کریں جس طرح. اور یہ بہت آسان چیز ہے میرے بھائیوں. اگر آپ 10 ٹیچر کو تنخواہ دے سکتے ہیں, اگر آپ 20 ٹیچر کو تنخواہ دے سکتے ہیں, تو آپ ایک لازم کو, ایک صدر کو ضرور تنخواہ دے سکتے ہیں. جب آپ تنخواہ دیں گے وہ صبح شام وہاں پہ آئے گا اور کام کرے گا. یہ سب کمیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ادارے میں پڑھائی اچھی نہیں ہے. اس کے علاوہ سرپرست کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے. سرپرست یعنی گارجین, بچے کے ذمہ دار. ہمارے جو ذمہ دار ہیں آج بھی, اس وقت بھی اکثر گاؤں میں اکثر ذمہ دار, اکثر گارجین ایسے ہیں جو دل سے نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھیں. اپنے بچوں کے لیے وہ ایسے مدارس یا ایسے اسکول کا انتخاب نہیں کرتے ہیں جہاں اچھی تعلیم ہوتی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود جاہل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ کہاں تعلیم, کہاں دینے سے ہمارے بچے کی صحیح تعلیم ہوگی اور صحیح تربیت ہوگی. گارجین کے اندر کافی کمی ہے. آج بھی ہمارے لوگ, اچھے لوگ, الا ماشاءاللہ 99% لوگ تعلیم کے لیے بجٹ نہیں بناتے ہیں. اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے بجٹ نہیں بناتے ہیں. زمین خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں, گھر بنانے کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں, ہر کام کرنے کے لیے شادی بیاہ میں لٹا دیتے ہیں 10 لاکھ 5 لاکھ. بیٹی کی شادی میں, بیٹے کی شادی میں, بارات میں 50 گاڑی لے کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے وہ کبھی, آج تک بہت کم لوگ ہوں گے میرے بھائیوں جو بجٹ بناتے ہیں کہ مجھے 10,000 روپیہ بچانا ہے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے. مجھے مہینے میں 10,000 میں اگر کماتا ہوں تو کم سے کم 3,000 مجھے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے جمع کرنا ہے. یاد رکھنا میرے بھائی, اگر آپ نے ایک بچے کی صحیح تعلیم کی یا اپنے بچوں کی صحیح تعلیم کے لیے بجٹ نہیں بنایا تو کوئی دوسرا آدمی آپ کے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کرے گا. آپ اگر اپنے بچوں کی فکر نہیں کریں گے تو دوسرا آدمی, کوئی ناظم, کوئی صدر, گاؤں کے ذمہ داران, دوسرے لوگ کوئی فکر نہیں کریں گے. آپ اگر اپنی صحت کی فکر نہیں کریں گے تو ڈاکٹر کو کیا ہے, ڈاکٹر کے پاس روزانہ آپ جیسے 100 200 مریض آتے ہیں. آپ کو فکر کرنی پڑے گی. کہتے ہیں بیٹا پڑھتا نہیں, آپ نے بیٹے کے لیے کیا کیا؟ آپ صحیح ٹائم پہ صحیح مدرسے میں نہیں جاتے, اس لیے فلاں مدرسہ نہیں جاتے کہ وہاں پہ فی بہت زیادہ ہے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان میں یا ہمارے اس علاقے میں آج بھی 500-600 سے زیادہ تعلیمی فیس کسی بھی مدرسے میں نہیں ہے. آج بھی, اس وقت بھی. لیکن آپ تلاشیں گے کہ فری میں ہم کو مل جائے, نہیں. فری میں آپ پڑھائیں گے تو فری لوگ آپ کو, آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے اور پھر وہ فری میں سب کچھ فری ہو جائے گا. اس لیے آپ ابھی سے اگر صحیح معنی میں چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو خوبصورت بنائیں, آپ کے بچوں کو اخلاق مند بنائیں, آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے خوبصورت بنے, خوبصیرت بنے, اخلاق مند بنے, اس کی دین بھی سنور جائے اور اس کی دنیا بھی سنور جائے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بے حیا اور بے شرم نہ بنے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اخلاق مند بنے, دنیا کے ساتھ چلے, یہ ظاہری خوبصورتی کہ گورا ہے, چٹا ہے, اچھا کپڑا پہنتا ہے, یہ خوبصورتی نہیں ہے. آج نہیں, بہت پہلے لوگوں نے کہا, شعراء نے کہا کہ کپڑے کی خوبصورتی کوئی خوبصورتی نہیں ہے. لیس الجمال باثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب. علم اور ادب دیجئے تب وہ خوبصورت بنے گا. نہیں تو آپ دیکھیں گے میرے بھائیوں, ایک کالا کلوٹا لڑکا, بسا اوقات اس کی ناک چپٹی ہوتی ہے, وہ صحیح سے چل نہیں پاتا ہے, لیکن لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں. اور آپ کا بیٹا جو بہت خوبصورت ہے, بہترین کپڑا پہنتا ہے, اور وہ پڑھا لکھا نہیں, اس کی کوئی اہمیت نہیں. اگر اپنے بچوں کو انسان بنانا ہے, صحیح انسان بنانا ہے, دنیا میں عزت کے ساتھ آپ رکھنا چاہتے ہیں, اپنے بچے کو ذلیل و خوار ہونے نہیں دیں گے, تو آپ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کریں. اس کے لیے کتابیں خریدیں. 2500 کی کتاب خریدنی پڑتی ہے تو لوگوں کو نانی یاد آئے. 2500 روپیہ, جبکہ سال میں ایک مرتبہ کتاب خریدنا پڑتا ہے.
آپ اپنے بچوں کو کتاب نہیں دیں گے، آپ اپنے بچوں کو قلم نہیں دیں گے، اپنے بچوں کو کاپی نہیں دیں گے، ٹائملی اس کی فی کو جمع نہیں کریں گے، اس کے لیے آپ نہیں سوچیں گے، اس کی فکر جب آپ خود نہیں کریں گے دوسرے لوگ کیا فکر کریں گے؟ اس لیے سرپرست کو اچھا ہونا بہت سارے افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے سرپرستوں کے بچے فلاں مدرسے فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں، لیکن اس بے غیرت سرپرست کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میرا بیٹا کس کلاس میں پڑھ رہا ہے، اتنا تک معلوم نہیں ہے۔ 2 سال سے 3 سال سے ہے، اسکول میں ہے، مدرسہ میں بچہ پڑھ رہا، بچی پڑھ رہی، لیکن اس کو اتنا تک معلوم نہیں ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی کس کلاس میں ہے، 4 کلاس میں ہے، 5 کلاس میں ہے، عالمیت میں ہے، فضیلت میں، یہ کوئی پتہ نہیں ہے اس کو۔ کتنا نمبر لایا، کتنا فیل ہوا، پاس ہوا، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ کچھ لوگ اپنی بچیوں کو مدارس میں صرف اس لیے داخل کرتے ہیں تاکہ وہاں پہ باحفاظت رہے، تعلیم کے لیے نہیں، تعلیم کے لیے نہیں، باحفاظت رہے، حفاظت کے ساتھ۔ گھر میں وہ ماحول نہیں، مدرسے میں ماحول ہے۔ اس لیے سرپرست کو تعلیم کی بہتری کے لیے سرپرست کو اچھا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کس کو اچھا ہونا پڑے گا؟ اساتذہ، اساتذہ کو اچھا ہونا ضروری ہے۔ آج ہمارے اساتذہ رونا روتے ہیں کہ ہماری قدر نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی قدر نہیں ہے میرے بھائی، ہر زمانے میں پڑھے لکھے لوگوں کی قدر ہے۔ میں نے دیکھا تھا مولانا عبد الرحمن، شیخ الحدیث عبد الرحمن صاحب کے جنازے کو میں نے دیکھا تھا، بوڑھے آدمی، کہاں کے کشن گنج وغیرہ کے رہنے والے، یہاں انہوں نے شادی کی تھی، یہاں رہتے تھے، آخری لمحہ انہوں نے یہی گزارا تھا۔ کیا ان کے جنازے میں لوگ حاضر ہوئے؟ کیوں؟ ان کے علم کی وجہ۔ کیا ان کے پاس بہت پیسے تھے؟ نہیں، ان کے علم کی وجہ سے۔ حقیقت میں ہمارے پاس علم نہیں ہے میرے بھائی، ہم صحیح سے بولنا نہیں جانتے، ہم صحیح سے لکھنا نہیں، ایک صفحہ لکھنے میں آپ کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ میں عربی کی بات اور انگلش کی بات نہیں کرتا ہے، ایک جملہ اردو لکھنے میں ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ پھر بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم بہت اچھے ٹیچر ہیں، ہماری کوئی عزت نہیں۔ عزت ہوگی جب آپ اپنی عزت کریں گے، جب اپنی قدر کریں گے، آپ اچھا بنیں، آپ اچھا بنیں۔ آپ یہ عالمیت فضیلت جو مدرسے سے کر کے نکلتے ہیں اور پھر پڑھائی وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، ان میں اور عام لوگوں میں، جاہلوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ میں بہت اچھا ہوں، اکثروں کی بات کرتا ہوں میرے بھائی۔ مطالعہ کبھی آپ نہیں کریں گے، قرآن کا ترجمہ آپ کبھی نہیں پڑھیں گے، کوئی کتاب سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ میں اور ایک جاہل میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ میں اور آپ جاہل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ مدرسے میں ہیں، آپ نے ایگریمنٹ کیا، اتفاق کیا کہ مجھے 8,000 میں رہنا ہے، 10,000 میں رہنا ہے، آپ اس ایگریمنٹ کے مطابق کما حقہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ چھوڑ کر کے چلے جائیں کہ نہیں اس تنخواہ سے مجھے یہ نہیں۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیو، یاد رکھنا، آج جتنا ہم رونا روتے ہیں اساتذہ، ہم اساتذہ، میں بھی پڑھاتا ہوں، ہمارا رونا یہ بہت سیکھ بھی دیتا ہے۔ ایک ہی مدرسے میں ایک ٹیچر کی تنخواہ 20,000 ہے، 25,000 ہے، 30,000 ہے، اور آپ کی تنخواہ کیوں 8,000 ہے؟ آپ کو اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا ہے، میں کیا پڑھاتا ہوں، آپ ٹرینڈ ہے کہ نہیں، آپ کے اندر شوق ہے، آپ کے اندر ذوق ہے، آپ محنت نہیں کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ کچھ اساتذہ ایسے ہیں، 15 قسم کے اساتذہ ہوتے ہیں مدارس میں، جو دوسرے ٹیچر کو، نئے ٹیچر کو، نئے مدرس کو، نئے عالم کو بہکاتے ہیں کہ یہاں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 دن کے اندر اس کے کام کو بھر دیا جاتا ہے کہ یہاں کے ذمہ دار اچھے نہیں، یہاں کے ٹیچر، یہاں کے ناظم اچھے نہیں، گاؤں والے اچھے نہیں ہیں، بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا سا پڑھاؤ اور بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں مطالعہ کیا کریں گے، 8,000 روپے مطالعہ بھی کریں گے۔ یہ سب اس وجہ سے ہماری عزت نہیں۔ ہم اپنی عزت کریں، اپنی قدر کریں۔ اساتذہ کی ذمہ داری سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد بچوں کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری۔ یہ تمام چیزیں ہیں میرے بھائیوں، جب تمام چیزوں کو ہم صحیح کریں گے تب جا کر کے ہمارے مدارس میں پڑھائی اچھی ہوگی۔ ایک پیغام میں گارجین حضرات کو دینا چاہتا ہوں، جیسے آپ یہ کوئی سونا خریدتے ہیں، کتنا سوچ سمجھ کر کے خریدتے ہیں، اچھے آدمی کے پاس جاتے ہیں،
کوئی اچھی چیز خریدتے ہیں کتنا یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں. اسی طرح اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں اپنے بچے کو, اور ایسے ادارے میں اپنے بچے اور بچیوں کی کا داخلہ کروائیں, ایڈمیشن کروائیں جہاں پہ اچھی تعلیم ہوتی ہے, جہاں بچے کا بیس بنیاد اچھا ہوتا ہے. میرے محترم بھائی دوستو, آج تک ہم لوگ رونا روتے ہیں. ابھی جو ہمارے سر تھے شاہنواز سر, یہاں اتنی بہترین اللہ نے کیا صلاحیت دی ہے ان کو, کیا کہہ رہے تھے آپ لوگوں سے, کتنی اچھی باتیں انگلش میں, ہندی میں, اردو میں سمجھا رہے تھے آپ کو. اس آدمی نے کہا کہ مولانا میرا بیس اگر اچھا ہوتا, یہ یتیم گھرانے کے یتیم تھے, یتیم ہو کر کے پڑھے ہیں, اسکول میں سرکاری اسکول میں پڑھے ہیں, بیس اچھا نہیں تھا, شوق تھا, لگن تھا. وہ کہتے ہیں کہ جتنا ابھی میں جانتا ہوں اگر اس سے پہلے بیس میرا, بنیاد میرا اچھا ہوتا تو آج میں یہاں نہیں ہوتا, کہیں اور. حقیقت یہی ہے. ہمارے بچے کوٹا سے گھوم کر کے آ جاتے ہیں, ہمارے بچے دلی سے پڑھ کر کے آ جاتے ہیں, مہاراشٹر سے پڑھ کر کے آ جاتے ہیں. کچھ نہیں, 2 مرتبہ میں منٹ پاس نہیں کر پاتے, 3 مرتبہ میں نہیں پاس کر پاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بچوں کا بیس اچھا نہیں ہے. آپ نے اپنے بچوں کے لیے صحیح تعلیم گاہ, صحیح مدرسہ, صحیح اسکول کا انتخاب نہیں کیا ہے. اس لیے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں, اپنے خود کم کھائیں, 2 وقت کے بجائے 1 وقت کھائیں, 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی کھائیں, لیکن اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے آپ فکر مند ہوں اور اچھے اسکول میں تعلیم دیں. اور جس مدرسے میں آپ کے بچے پڑھے, کس کلاس میں پڑھتا ہے, کیسا پڑھتا ہے, کیسا اس کا نتیجہ آتا ہے, رزلٹ کیسا آ رہا ہے, ان تمام چیزوں پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے. آپ شکایت کیجئے کہ میرا بیٹا اتنے دنوں سے پڑھ رہا ہے, میری بچی اتنے دنوں سے پڑھ رہی ہے, لیکن اس کے اندر کوئی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہے. جیسے گیا تھا, جیسے بھیجا تھا ویسا ہی ہے. تب جا کر کے اساتذہ, ابھی بات ہو رہی تھی, بہت سارے ٹیچر محنت نہیں کرتے, مطالعہ کر کے نہیں پڑھاتے. کیوں؟ اس لیے نہیں پڑھاتے کہ پڑھنے والے بچے بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں. اگر پڑھنے والے بچے اچھے ہو جائیں تو پھر ان کو مطالعہ کرنا پڑے گا, بچوں سے زیادہ ان کو محنت کرنی پڑے گی. تو یہ سب کچھ باتیں ہیں میرے بھائیوں. اخیر میں ایک بات, اس بات کو ضرور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا تو آپ نے اپنے بچوں کے ہاتھ رہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا ہے, پیر رہتے ہوئے بھی آپ نے اس کے پیر کو کاٹ دیا ہے, دماغ رہتے ہوئے بھی آپ نے اس کے دماغ کو برباد کر دیا ہے, آنکھ رہتے ہوئے بھی آپ نے اس کی آنکھ کو نکال لیا ہے. آپ نے اس کو انسان نہیں, انسان تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا, آپ کو امانت دی تھی تعلیم و تربیت کی, صحیح انسان بنانے کی. اس کو دنیا کے اندر نگاہ اوپر کر کے, سر اوپر کر کے چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گود میں ڈالا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہی بچوں کے بارے میں کہا تھا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے دیا, لیکن آپ نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا. آپ نے اس کو آپ نے عیبدار بنا دیا. اس کے اندر کمیاں آپ نے ڈال دی ہیں. اس آدمی کو آپ نے کہیں کا ناج نہیں چھوڑا, اس بچے کو آپ نے کہیں کا ناج نہیں چھوڑا. ہاں, وقتی طور پر شیطان پڑھنا بہت آسان چیز نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. شیطان بس اوقات انسان کے پیچھے ہوتا ہے. لیکن معزز بھائیو دوستو, اگر آپ کا بیٹا کبھی کہتا میں نہیں پڑھوں گا, بہلا پھسلا کر کے پھر پڑھائیے, پھر لگائیے. آپ کی ہر ممکن کوشش, دل میں یہ نہ ہو اچھا نہ پڑھے تو بہتر ہے, جائے گا جے پور جا کر کچھ 2,000 20,000 25,000 30,000 روپیہ کرنا کرتا ہے. یہ وقتی چیز ہے, جب آپ کا جے پور بند ہو جائے گا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ دل کے اندر یہ علم نور ہے, روشنی ہے میرے بھائیوں. یہ علم کمانے کے لیے نہیں ہے. ہاں, جو پڑھا لکھا ہوگا وہ کمائے گا بھی ضرور. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم جتنے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی اپنی ذمہ داری بحسن خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم. صدر مجلس ہونے